مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ یہ اعتکاف کے لفظ کا معنی ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے دروازے پر، اس کے گھر میں، یا عورت جو جگہ اپنے لیے اعتکاف کے لیے مختص کرتی ہے، وہ بھی اس وقت سجدہ گاہ کے حکم میں آ جاتی ہے، تو وہاں پر ٹک جانا، جم جانا، ٹھہر جانا، دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اللہ کے دروازے پر دھرنا دے کے بیٹھ جانا، اور اس میں مطلوب اور مقصود جو ہے وہ ہے کہ یا اللہ، میرے ذمے بالغ ہونے سے لے کے آج تک جتنی قصوریں، جتنی خطائیں، جتنے گناہ ہیں، میں ان سے تھک چکا، عاجز آ چکا، نالاں ہو چکا، پشیمان ہو چکا، اب میری ندامت کی انتہا ہو چکی، تو مہربانی فرما، ان گناہوں کو میرے سر سے اتار دے، ان کا بوجھ مجھ سے دور کر دے، مجھے ان کے بوجھ سے ہلکا کر دے، ان کی بے برکتی اور نحوست کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ سے بغاوت والی زندگی چھوڑ کر کے اطاعت والی زندگی اختیار کرنے کی نیت سے بیٹھنا، اور گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے نیکی والی سنتوں بھری زندگی کو اپنانے کی نیت سے بیٹھنا، اللہ کے دروازے پر اس مقصد کے لیے ڈیرا ڈال دینا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اور یہ اللہ کو بھی محبوب ہے، کیونکہ بندہ جب تبتل اختیار کرتا ہے، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، رب کائنات اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عمل بہت پیارا اور محبوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا حکم آنے کے بعد ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، اس کا ناغہ نہیں کیا۔ اگر کسی ایک سال جہاد جیسے مقدس فریضے کی وجہ سے اس میں ناغہ ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، ڈبل اعتکاف کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، رمضان کے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اب اعتکاف کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، اپنے گناہوں سے جان چھڑانی ہے، اور نیکیوں والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس اعتکاف کے دوران پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، پورے کے پورے جسم اور وجود کو، انگ انگ کو، رومے رومے کو، بال بال کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ پہلا کام ہے۔ غلط بولنا نہیں ہے، غلط سننا نہیں ہے، غلط دیکھنا نہیں ہے، غلط سوچنا نہیں ہے، غلط ہاتھ نہیں اٹھانا، غلط پاؤں نہیں اٹھانا، غلط پروگرام منصوبہ دل دماغ کا نہیں بنانا۔ تمام غلطیوں سے، گناہوں سے، قصوروں سے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، ان سے بچنا یہ سب سے پہلا کام ہے اعتکاف کی حالت میں، جو ہر معتکف مرد اور عورت نے کرنا ہے۔ سنت اعتکاف والا ہے تب، نفل اعتکاف والا ہے تب، پورے 10 دنوں کا اعتکاف کر رہا ہے تب، اور اگر 1 2 3 4 دن کا جتنے کا اعتکاف ملا ہے وہ کر رہا ہے تب۔ تو یہ پہلا کام ہمارے ذمے یہ ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے وقت کو نیکی میں استعمال کرنا ہے۔ دیکھنے کے لحاظ سے بھی نیکی، کہ قرآن کو دیکھیں، دین کی کتاب کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو نگاہ عبرت سے دیکھیں، اور اپنی سابقہ زندگی پر نگاہ ڈالیں کہ میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، ان سے توبہ کریں، اور جہاں جہاں اللہ نے توفیق دی، نیک عمل ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ہم نے دوسرا کام کرنا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک
اپنے ایک ایک انگ عضو روئیں روئیں بال بال کو نیکی کے کام میں استعمال کرنا ہے اور گناہ سے مستقل اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ دوسرا کام ہو جائے گا۔ نیکی کے لیے بہتر یہ ہے، ہمارے اکابر بزرگوں کا طرز طریقہ یہ ہے کہ ایک نظام الاوقات بنا لیا جائے کہ میں صبح کو سحری سے اتنا پہلے اٹھوں گی اور اس میں اتنے تہجد کے نوافل پڑھوں گی، اتنا صلاۃ حاجت پڑھوں گی، اتنا اپنی امی ابو کے ایصال ثواب کے لیے فلاں فلاں اپنے اعزاء اقارب دوست بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اعظام ان میں سے کسی کے یا سب کے ایصال ثواب کے لیے میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنا ذکر اللہ کرنا ہے۔ وہ ایک ٹائمنگ پہلے سے بنی ہوئی ہو کہ میں نے اتنا سحری کے کھانے سے پہلے اتنا وقت عبادت میں گزارنا ہے۔ پھر سحری کھانی ہے تو سحری کے بعد پھر نماز سے پہلے درمیان میں اتنا وقت ہے، اس کو میں نے اس فلاں عبادت نیکی میں استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اشراق تک اپنا ایک نماز پڑھنے، فرض نماز مغرب کی اپنا فجر کی پڑھنے کے بعد پھر نظام الاوقات ایک بنا ہوا ہو کہ اشراق تک میں نے یوں مشغول رہنا ہے۔ اشراق کی نماز پڑھ کے پھر میں نے سو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آرام کرنا ہے، چاہے 10 بجے تک ہے، چاہے 11 بجے تک ہے، چاہے 12 بجے تک ہے، کوئی بات نہیں، جو بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ جسم کو خوب آرام دیں اور آرام کرنے کے بعد اب جس وقت اٹھنا ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہو، اپنی مرضی نہ ہو، کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے کبھی 12 بجے، یوں نہ ہو، بلکہ نفس کو لگام ڈالی جائے، طبیعت کو ایک چیز کا پابند بنایا جائے کہ میں نے فرض کرو 12 بجے 11:30 بجے اتنا وقت ہے، اس میں الارم لگا ہوا ہو، اس وقت اٹھ جانا ہے اور اٹھ کر کے تازہ ہو جانا ہے، وضو کر لینا ہے اور تازہ دم ہو کر کے پھر ایک ٹائم ٹیبل ہو کہ میں نے اب اتنی دیر میں درود پڑھنا ہے، اتنی دیر فلاں باقی تسبیحات پڑھنی ہے، اتنی دیر ذکر اللہ کرنا ہے، اتنی دیر میں نے نوافل پڑھنی ہے، اتنی دیر میں نے تلاوت کرنی ہے، ٹائم ایک مقرر ہو۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر ظہر سے عصر تک بھی جو ترتیب ہے ٹائم کی اس کی ترتیب بنا لی جائے کہ میں نے اتنا وقت ہے میرے پاس، کل 4 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے ہیں، ان گھنٹوں کو میں نے استعمال فلاں فلاں نیک اعمال میں اتنے اتنے تقسیم اوقات کے لحاظ سے کرنا ہے۔ یہ مقصد نظام الاوقات کا نفس کو پابند بنانا ہوتا ہے، نفس کو لگام ڈالنی ہوتی ہے، نفس کو اپنی من مانی سے روکنا ہوتا ہے، کیونکہ من مانی والی عبادت بھی وہ جاندار نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں اس کا وہ مرتبہ اور قرب نہیں ہوتا جو نفس کو لتاڑ کر کے، نفس کے تقاضوں چاہتوں خواہشوں کو دبا کر کے، اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کے جو عبادت کی جائے وہ تھوڑی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہو جائے، عصر کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر عصر سے مغرب تک درود پاک میں مشغول رہنا ہے، دعا میں مشغول رہنا ہے یا تلاوت میں مشغول رہنا ہے، کیونکہ اس وقت نفل نماز نہیں پڑھنی، تو باقی عبادات کے لیے عصر سے مغرب تک کی ترتیب بنا لینی ہے۔ پھر غروب آفتاب ہونا ہے، افطاری کرنی ہے، تو اس سے چند منٹ پہلے 5 منٹ ہیں، 7 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، وہ خالص دعا کے لیے ہو جائیں، اور دعا بھی بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی گڑ گڑا کر کے، روتے دھوتے ہوئے۔ اول تو حقیقت ہے کہ رونا دھونا آئے گا، آنسو بہیں گے، اور اگر بالفرض ایسا نہ بھی ہو تو شکل تو ایسی بنائی جا سکتی ہے، شکل بنانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، اس پر بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب مغرب کے بعد جب نماز پڑھ لی ہے تو پھر اگر تو تھکان ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کھانے پینے سے فارغ ہو کے سستا بھی سکتا ہے، جسم کو کمر سیدھی کر سکتا ہے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے، تراویحاں پڑھی جائیں، اس کے بعد پھر جتنی دیر اللہ پاک توفیق دے تلاوت کی جائے، کیونکہ تلاوت سونے سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ سورہ ملک کا پڑھنا، سورۃ سجدہ کا پڑھنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے علاوہ بھی مستقل معمول تھا، اس لیے سونے سے پہلے تلاوت کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سونے سے پہلے کم از کم 10 آیات کی تلاوت کر کے پھر سوتا ہے، یہ عام روٹین کے مطابق، تو وہ ساری رات عبادت کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ معمول ہو جانا چاہیے، ہمیں اس وقت تک نیند ہی نہ آئے جس وقت تک ہم کچھ نہ کچھ تلاوت نہ کر لیں۔ جیسے کھانے کے بغیر نیند نہیں آتی، پیاسے کو نیند نہیں آتی، بھوکے کو نیند نہیں آتی،
تو ہماری ایسی عادت بن جانی چاہیے کہ جب تک ہم یہ نیک اعمال نہیں کر لیں گے، تلاوت نہیں کر لیں گے، تو ہمیں نیند ہی نہ آئے، بستر اچھا ہی نہ لگے۔ اس لیے یہ معمول بن جائے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ کورس کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو نیکیوں کے عادی بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ 30 دن کا جب کورس ٹریننگ کر لیں گے تو یہ ٹریننگ پھر 11 مہینے کام آتی رہے گی، طبیعت ڈھل جائے گی نیکی کے ماحول میں، مزاج بن جائے گا نیکی کا۔ اور جس کا مزاج نیکی کا بن جائے کہ نیکی کرنے پر اس کو خوشی ہو کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے نیکی میں نے کر لی، اس سے مجھے خوشی ہو، اور گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے یا نیکی چھوٹ جائے تو اس پر تکلیف ہو، اس پر باقاعدہ اس کو ایسے پہنچے جیسے اس کو کسی نے کوئی چیز ماری ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، جسمانی تکلیف کی طرح اس سے تکلیف ہو، تو یہ انسان کے ایمان کی نشانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں ایمان والا ہوں یا نہیں ہوں؟ میرے اندر ایمان کا جذبہ، ایمان کی چنگاری، ایمان کی حرارت، ایمان کی حقیقت، ایمان کی شیرینی، ایمان کا لطف اور مزہ میرے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسناتو کا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، مسرت حاصل ہو کہ مجھے نیکی کی توفیق مل گئی، وساعت کا سیئاتو کا، اور تیرے گناہ اور برائی تجھے تکلیف دے، تجھے وہ بری لگے، ہائے کہ کیا ہو گیا میرے سے، تو فرمایا فانت مؤمن، پھر یقین رکھ کہ تو اللہ کے کاغذوں میں مومن ہے، پھر تجھے حقیقت ایمان میسر ہے۔ اور اسی کا نام دینداری ہے۔ اللہ کا حکم چھوٹے، اللہ کا حکم ٹوٹے تو اس پر مجھے تکلیف ہو، اس پر مجھے صدمہ پہنچے، جیسے میرا کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے، اس پر مجھے صدمہ پہنچتا ہے، اس پر مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو بالکل ایسے ہی اگر میرے سے کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اللہ کا حکم چھوٹ جائے، تو مجھے اتنا بلکہ اس سے زیادہ تکلیف ہو، کیونکہ جسم تو ٹھوس چیز ہے، ٹھوس چیز کو تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، روح لطیف چیز ہے، اور لطیف چیز کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس میں حساسیت زیادہ ہوتی ہے، برابر کی تکلیف بھی اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے زیادہ اس میں تکلیف ہو، یہ ہمارے ایماندار ہونے کی اور دیندار ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس لیے پہلا کام تو میں نے یہ بتایا اعتکاف والے کا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی مشق کرتا رہے۔ نمبر 2 کام یہ بتایا کہ اپنے آپ کو نیکی، اتباع سنت، اطاعت الہی اور اتباع محمدی علیہ السلام میں اپنے آپ کو ہماتن لگائے، اور اس کے لیے ایک نظام الاوقات، ایک چارٹ بنا دے، اس کے مطابق چلتا رہے، تاکہ نفس آزادی میں نہ رہے، اپنی من مانی میں نہ رہے۔ تیسرا کام اعتکاف کی حالت میں سب سے زیادہ کرنے کا وہ ہے دعاؤں کا اہتمام، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب سہیلیوں کے لیے دعاؤں کا خوب اہتمام، اور جو فوت ہو گئے ہمارے آباء و اجداد میں ان کے لیے دعا، اور ان کے لیے دعا صرف یہ نہ ہو کہ میرے باپ دادے کو بخش، بلکہ یوں ہو یا اللہ میری امی ابو سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک میرے ننیالی خاندان میں اور میرے ددیالی خاندان میں جتنے صاحب ایمان مرد و عورت گزرے ہیں، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سب کے درجات بلند کو مزید بلند سے بلند تر فرما دے، اور ان کو اپنے قرب خاص میں، اپنے جوار خاص میں جگہ عطا فرما دے۔ یہ دعا یوں اعزاء اقارب کے لیے، پھر پوری امت کے لیے، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، پوری امت کے لیے، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، جو فوت ہو گئے ان سب کو معاف فرما دے، جو زندہ ہیں سب کو ایمان والی، اسلام والی، صحت اور سلامتی والی زندگیاں نصیب فرما دے۔ تو یہ تیسرا کام جو ہے دعاؤں کا اہتمام ہے۔ یہ دین اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس امانت کو دیانتداری کے ساتھ نبھانا ہے، اور دیانتداری کے ساتھ اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے،
یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اب بہترین امت، خیر امت جو ہے وہ ہم تب ہی بنیں گے کہ جب ہم لوگوں کو نفع پہنچے۔ اخرجت للناس، لام نفع کا ہے، اور نیکی کا حکم کریں اور گناہوں سے روکیں، خود بھی رکیں دوسروں کو بھی روکیں۔ تو یہ تیسرا کام ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ الدعاء مخ العبادت، اور لمبی دعا کی توفیق اللہ تبارک و تعالی جس کو دیتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے سے محبت کا تعلق ہے، اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے، دامن پھیلا کے گڑ گڑاتا رہے، مانگتا رہے، اہو بقا کرتا رہے۔ اللہ کو اس کی یہ حالت پسند آتی ہے، اس لیے اللہ اس کو لمبی دعا کی توفیق دیتے ہیں۔ بار بار مانگیں، ایک ہی چیز کو بھی بار بار مانگتے رہیں، اور اللہ کے ساتھ ایسا محبت کا رشتہ بنا لیں جیسے بندہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، مرد کو مرد سے، عورت کو عورت سے دوستی ہوتی ہے، سہیلی ہوتی ہے، احباب ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اپنے دل کے سارے دکھڑے بار بار اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اور جب بھی اپنے دل کے دکھڑے اپنے دوست خیر خواہ کے سامنے بیان کرتا ہے تو اپنے یا طبیعت کو ہلکا محسوس کرتا ہے کہ گویا میرے سر سے بوجھ اتر گیا ہے، آدھا مسئلہ میرا حل ہو گیا ہے کہ میں نے ایک اپنے ہمدرد کو، ایک دوست کو میں نے اپنے دل کا دکھڑا سنا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا ایسا دوستی کا، محبت کا تعلق ہو جانا چاہیے کہ گویا اللہ کو اپنے دل کے دکھڑے سنا رہے ہیں، اپنے دوست کو سنا رہے ہیں، اپنے ہمدرد کو سنا رہے ہیں، اس ذات کو سنا رہے ہیں جو خود کہتی ہے کہ تم مجھے دکھڑے سناؤ، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، میں تمہاری شاہ رکھ کے زیادہ تم سے قریب ہوں، اور میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اور ارحم الراحمین بھی ہوں۔ اس لیے وہ عفو بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ غافر بھی ہے۔ اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام ہو، یہ تیسرا کام ہوگا اعتکاف کی حالت میں کرنے کا۔ اور چوتھا کام اعتکاف کی حالت میں یہ ہوگا کہ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے، ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے، شب قدر سمجھتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے، اور اس کے اول میں، اس کے آخر میں، کچھ نہ کچھ سا درمیان میں اللہ کے ساتھ لو لگائی جائے، دعاؤں کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، درود پاک پڑھنے کی شکل میں، نفلی نماز پڑھنے کی شکل میں۔ تو مختلف عبادتیں جو ہیں ان میں سے تھوڑے تھوڑے وقت تقسیم کر کے ساریوں میں سے حصہ ڈالا جائے اور اللہ کے ساتھ لو لگائی جائے، ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھا جائے، چاہے وہ طاق رات ہے چاہے وہ جفت رات ہے، کیونکہ جو رات ہمارے ہاں طاق ہے وہ تو ہمارے ہاں طاق ہی ہے، لیکن جو ہمارے ہاں جفت ہے وہ سعودی عرب کے لحاظ سے وہ بھی طاق ہے۔ اس لیے ہم نے ہر رات کی قدر کرنی ہے، ہر شب شب قدر است گر قدر بیدانی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیری ہر رات لیلۃ القدر بن سکتی ہے بشرطے کہ تو رات کی قدر کرنا سیکھ لے۔ جب اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرما کے صدائیں لگا رہی ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہائے کوئی گناہوں کا تھکا ماندہ جو مجھ سے مغفرت و بخشش مانگے میں اس کی بخشش کر دوں، حل من مسترزق فارزقہ، ہائے کوئی رزق کا طلبگار غربت کا مارا ہوا جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں، حل من مستشف، ہائے کوئی شفا مانگنے والا بیماریوں سے تھکا ہوا کوئی مجھ سے خیر شفا مانگے فاشفا، میں اس کو شفا دے دوں۔ یوں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر ملائکہ ندا لگاتے رہتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے زمین کے اوپر اتر آ کے زمین کے راستوں پر چلتے ہوئے، گلی بازاروں شہروں میں چلتے ہوئے فرشتے یہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مصلی پہ ہوں، اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہوں، آہو بقا کر رہے ہوں، گڑ گڑا رہے ہوں، غفلت میں نہ ہوں، نیند میں نہ ہوں، تو ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو چوتھا کام جو ہے وہ ہمارے کرنے کا
یہ ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے، اعتکاف کی حالت میں بھی اور اعتکاف کی حالت کے علاوہ بھی۔ پھر میں نے یہ بات بھی خصوصی طور پر گزارش کرنی ہے کہ اپنا اعتکاف 10 دنوں کا کر سکے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس کو ایسا نہیں کرنا کہ بالکل چھوڑ دینا ہے، بلکہ حصہ ضرور ملانا ہے، ضرور حصہ ملانا ہے۔ گھر کے جتنے فرد ہیں اپنی ایک ترتیب بنا لیں کہ اگر 8 فرد ہیں مثال کے طور پر ایک دن کا اعتکاف کر لیں، 10 ہیں ایک دن کا اعتکاف کر لیں، 9 ہیں ایک دن کا اعتکاف کر لیں، لیکن کریں سارے، کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ کوئی بچی اعتکاف والی نعمت سے محروم نہ رہے۔ جس نے پورے 10 دنوں کے لیے وہ تو فابیہ سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے باقیوں کو بھی جزا دیں گے انشاءاللہ، جو کی خدمت کر رہے ہیں گھر کے اندر اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ لیکن جو پورا سنت اعتکاف نہیں کر سکے وہ بھی تھوڑی بہت حصہ ضرور ڈالے، حتیٰ کہ یہاں تک اگر عورت ہے سارا دن کام کاج مصروف رہتی ہے، اول تو کام کاج اعتکاف سے رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ عورت نے جس جگہ کے لیے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے، کمرے کا کچھ حصہ ہے، صحن کا کچھ حصہ ہے، برآمدے کچھ حصہ ہے متصل، جس کی نیت کر لینی ہے، وہاں رہتے ہوئے وہ سارے گھر کے کام کر سکتی ہے، آٹا گوندنا ہے، سبزی کاٹنی ہے، حتیٰ کہ چولہا اگر وہاں ہے تو روٹی پکانی ہے، چولہا آج کل گیس کے ہیں ادھر کر لیں ادھر رکھ لیں تو روٹی پکانی ہے، اس طریقے سے کوئی اور کام ہے یا کام بتانے ہیں دوسرے لوگوں کو، گھر کے دوسری خواتین کو کام بتانے ہیں، بچوں کو بچیوں کو، تو وہاں رہتے ہوئے بتا بھی سکتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اول تو اعتکاف کام کاج سے رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر بالفرض کسی کی مصروفیت ایسی ہے تو وہ صرف رات کا اعتکاف کرے، اور اگر کوئی مرد ایسا ہے جس کی رات کی ڈیوٹی ہے تو وہ دن کا اعتکاف کر لے، اور اگر دن کی ڈیوٹی ہے رات کا اعتکاف کر لے، پوری رات پورا دن نہ ہو سکے چند گھنٹوں کے روزانہ کی ترتیب بنا لے، روزانہ کی نہ بن سکے 2-3 دنوں کی بنا لے، لیکن کچھ نہ کچھ اعتکاف کرنا جو ایک عمل ہے، اور پوری عالمی طور پر پورا مسلمانوں کا اس وقت ایک پورا نیٹ ورک ہے جو اعتکاف میں ہے، لوگ کعبۃ اللہ میں لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور قبلہ اول بیت المقدس میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑی بڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے زمانے کی بنی ہوئی مساجد ہیں، ان میں ہیں، تبلیغی مراکز میں ہیں، خانقاہوں میں ہیں جہاں اللہ والوں کے ڈیرے ہیں، کئی 100 بندہ ایک خانقاہ میں اعتکاف بیٹھا ہے، کئی 100 بندہ، اور ایسے ہی مساجد ہیں اور گھروں میں ہیں، جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے، پورا ایک نیٹ ورک ہے، یہ پورا ایک اجتماعی عمل ہو رہا ہے۔ اب اس میں گویا جو فیصل آباد میں بیٹھا ہے وہ بھی اسی گروہ کا حصہ ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جو کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں، دور دراز کے پیڑوں دیہاتوں میں، حتیٰ کہ جو بالکل پسماندہ ترین علاقے ہیں وہاں بھی جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، مرد عورتیں مسجدوں میں گھروں میں، وہ بھی اسی گروہ کا حصہ ہیں جو مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو کعبۃ اللہ میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو مساجد میں خانقاہوں میں اور تبلیغی مراکز میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو اللہ پاک ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، ان کو جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، دور دراز پنڈوں کی مسجدوں میں گھروں میں بیٹھے مرد اور حضرات خواتین، ان کو بھی اللہ پاک وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اسی گروہ کا حصہ ہیں۔ جیسے آج کل گندم کی ڈھیریاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو گندم اگر کسی کے 1000 من گندم ہے، وہ اکٹھے 1000 من گندم بیچتا ہے، تو وہ پوری 1000 من گندم مارکیٹ بازار میں اکٹھے نہیں لے دکاندار کے پاس، بلکہ کلو 1.5 کلو آدھا کلو چھاپر میں ڈالتا ہے، نمونے کے طور پہ وہ لے جاتا ہے اور کہتے ہیں میرے پاس ایسی گندم ہے اور 1000 بوری ہے مثال کے طور پر، یا 1000 من ہے، یا لاکھوں سینکڑوں بوریاں ہیں، وہ میرے پاس اتنا ہے تو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اب وہ دکاندار اس نمونے کو دیکھ کے پوری کا ریٹ لگاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی نمونہ بنیں گے مسجد نبوی کے معتکفین، نمونہ بنیں گے کعبۃ اللہ کے اندر اعتکاف والے، نمونہ بنیں گے کوئی اہل اللہ، اور اس کی وجہ سے ساروں کا ریٹ لگ جائے گا کہ جتنے اعتکاف والے ہوں گے سارے اسی بھاؤ میں بکیں گے، سب کو وہی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اسی طریقے سے جو کمزور ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا، کیونکہ گندم کے اندر گندم کی مٹی، وہاں مٹی کے ڈھیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جب تک گندم والی گروہ کے اس بوری کے اس ڈھیری کے اندر رہتے ہیں ان سے الگ نہیں ہو جاتے،
तो उनको उसी तरह संभाला जाता है, एहतराम किया जाता है, अदब किया जाता है और उनको वही रेट लगता है, उसी रेट में वो भी तोले जाते हैं जिस रेट में गंदम तोली जाती है। उसके साथ रहने वाले मिट्टी के ढेले भी, गुलाब का गुलदस्ता होता है, फूल होते हैं तो उसमें कांटे भी होते हैं, लेकिन जहाँ गुलदस्ता सजाया जाता है, किसी को हदिया, तोहफा, गिफ्ट और किसी की एजाज़ व इकराम में गुलदस्ता पेश किया जाता है, तो वहाँ फूल को गुलदस्ता पेश करना मकसूद होता है, लेकिन उसकी लकड़ी पर कांटे भी होते हैं, वो भी उसी भाव में बिकते हैं और उसी तरीके से वो भी एजाज़ व इकराम के साथ बड़ों के हाथ में पहुँचते हैं। तो इसलिए इस बात को अपने जहन में रखें कि ये जो एतकाफ़ वाला अमल है, हर औरत एतकाफ़ करे, चाहे सुन्नत हो चाहे सुन्नत न हो, 2 दिन का हो, 1 दिन का हो, 4 दिन का हो, जितना हो सकता है आपस में तरतीब बना लें। घर के अंदर ख़वातीन जो समझदार बच्चे बच्चियों तक हैं, आदाब एतकाफ़ को जानते समझते हैं, 14-15 साल से बड़े हैं, तो उन सबको इस नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई भी महरूम न रहे। कोई पता नहीं अगले साल रमज़ान आएगा, हम होंगे या नहीं होंगे, हम में से कौन कौन नहीं होगा, इसका हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं है। लाशें, मैयतें जवानों की भी उठ रही हैं, बूढ़ों की भी उठ रही हैं, मर्दों की भी, औरतों की भी, बच्चों की भी, बच्चियों की भी, सबके जनाजे उठ रहे हैं। आए दिन सुबह शाम चारों तरफ आवाज़ें आ रही हैं। और आजकल तो मौत इतना अजीब कि हार्ट अटैक है, फलां है, लहज़े पाज़े कोई पता नहीं चलता, बिल्कुल तंदुरुस्त है, ज़रा भी बीमार नहीं है और उसी वक्त डेथ हो जाती है, वो डेड बॉडी बन जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है, सेहत दी है, आफियत दी है, इसको गनीमत समझें, इसके खुदा के लिए इसकी कदर करें, वरना कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ये सेहत बड़ी नेमत है, वक्त बड़ी नेमत है, रमज़ान बड़ी नेमत है, रमज़ान का आखिरी असरा बड़ी नेमत है, एतिकाफ़ बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने जितने भी नेकी की मद्दें रखी हैं, किसी एक से भी महरूम नहीं रहना चाहिए। रोज़े भी, तरावियाँ भी, ज़िक्र भी, तिलावत भी, तस्बीहात भी, दरूद पाक भी, सदका खैरात भी, जितना हो सके ज़रूर हर इबादत के अंदर, हर नेकी के अंदर हिस्सा मिलाना चाहिए। और अमलन हम जितना कर रहे हैं ये तो महदूद है, लेकिन नीयत हमें बहुत बड़े और लामहदूद नेकी की करनी चाहिए। नीयत के अंदर ब्रेक न हो, नीयत के अंदर हद न हो, नीयत बहुत बड़ी करें, बहुत ज़्यादा की करें, लामहदूद की नीयत करें। और अल्लाह तबारक व तआला बंदे के साथ मामला और बर्ताव उसकी नीयत के मुताबिक करते हैं। जब नीयत हमारी बड़ी होगी, अच्छी होगी, तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पाक उसी के मुताबिक अजर व सवाब देंगे। याद रखें, जो मर्द, जो औरतें घर के अंदर बड़ी उम्र के हैं, हर बड़ी उम्र वाला मर्द, हर बड़ी उम्र वाली औरत अपने से छोटे के लिए उसने नमूना बनना है। जब मैं तिलावत करूँगा, मुझसे देख के मुझसे छोटे करेंगे, फिर उनको देख के उनसे छोटे करेंगे, उनको देख के उनसे छोटे करेंगे। ऐसे ही दुरूद पाक है, ऐसे ही सलात तस्बीह है। ये सलात तस्बीह बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसका ज़रूर एहतमाम करें। रमज़ान का तो कोई दिन भी या कोई रात भी इससे खाली नहीं जानी चाहिए। 5-7 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, कोई सजदा पढ़े, तो सलात तस्बीह का ज़रूर एहतमाम करें। सलात तस्बीह आम तौर पर इसके लिए कागज़ इश्तिहार छपे हुए हैं, उनमें तरतीब लिखी हुई है। तीसरा कलमा पढ़ना है, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलमा तीसरा पढ़ना है, 300 मरतबा पढ़ा जाएगा 4 रकातों में, 75 मरतबा हर रकात में। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चच्चे को, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो वालिद की जगह पर थे, और उनको बड़े एहतमाम से सिखलाई, हाथ पकड़ के। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मुझे ऐसे सिखलाई जैसे कोई कुरान मजीद की आयत एहतमाम के साथ सिखलाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात तस्बीह वाली नमाज मुझे इस अंदाज से, इस एहतमाम से सिखलाई और फरमाया कि रोज़ाना इसको पढ़ा कर। अगर रोज़ाना ना कर सके तो हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में ना कर सके महीने में 1 दिन, महीने में भी ना कर सके तो साल में 1 दिन कम अज़ कम, अगर साल भी ना कर सके तो ज़िंदगी में तो 1 दफ़ा ज़रूर ही होने चाहिए, इसलिए कि इसकी वजह से साबिक़ा सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये रमज़ान दिया है। मैंने अभी एतिकाफ़ के बारे में
چند ہدایات، اس کے آداب آپ کو بتائے ہیں۔ اچھی بات ہے، اعتکاف کو اس انداز سے گزاریں کہ اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے، اور اصل خیر آخرت کی خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں۔